کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور جنت کو دیکھ کر آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھنے کے لیے گئے اور دیکھ کر آئے اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ جنت تو ایسی ہے کہ جو اس جنت کے بارے میں سنے گا تو وہ اس میں جانے کو ضرور کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو مشکلات سے اور پریشانیوں سے محصور کر دیا اور کہا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ اور اب دوبارہ دیکھ کر آؤ۔ تو جب دوبارہ جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے تو کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، یہ میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ اب اس جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تخلیق کیا اور جہنم کو تخلیق کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ اب جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھنے گئے، جہنم کو دیکھنے گئے اور جہنم کو دیکھ کر آئے تو فرمایا، اے پروردگار، یہ جہنم ایسی ہے کہ جو اس کے بارے میں سنے گا وہ اس میں کبھی نہیں جائے گا یا اس میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو بہت ساری شہوات سے میسر کر دیا اور کہا کہ جاؤ اب جا کے جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جہنم کو دیکھنے گئے تو آ کر کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے تیری عزت کی قسم، یہ تو ایسی ہے کہ اس میں اس جگہ سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، ہر آدمی اس کی طرف جائے گا۔ اس کی تشریح میں جو علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو تخلیق کیا تو جنت کے اندر جو آرام، جو نعمتیں، جو اللہ تعالیٰ کے پھل، اللہ تعالیٰ نے جو نہریں بنائی ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام نے ان چیزوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ جب کوئی جنت کے بارے میں سنے گا تو اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا، ہر کوئی اس میں جانے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ جنت کیسی ہے؟ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث میں آخر کا جو ٹکڑا ہے جو آخری جنتی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جب سب کو جہنم سے نکال کر جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنا ہے ڈال دیا جائے گا تو ایک آخری جنتی بچ جائے گا اور وہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ اس کو لگ رہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ قریب ہی ایک درخت اگائے گا، تو وہ آدمی جو آخری جنتی ہے، یہ آخری جنتی کے بارے میں بات ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ، مجھے اس درخت کے نیچے تو سایہ دے دے، مجھے اس درخت کے نیچے کھڑا کر دے، میں اس سے پانی پیوں گا اور اس کے سائے میں رہوں گا، کیونکہ جہنم کی ہولناکیاں میں دیکھ چکا ہوں اور اس کی آگ میرے چہرے کو جلا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا کہ نہیں، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس آخری جنتی کو اس درخت کے نیچے لے آئے گا۔ تھوڑی دور اللہ تعالیٰ ایک دوسرا درخت نمودار کرے گا جو اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ پھل والا ہوگا۔ اب انسان کے دل میں، اس جنتی کے دل میں خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کے نیچے لے جائے، یہ آخری جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر وہ سوال کرے گا، یا اللہ، مجھے اس درخت کے سایہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، ابھی تو تو نے مجھ سے عہد و پیمان کیا تھا کہ میں اس سے آگے نہیں مانگوں گا۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا کہ نہیں، مجھے اس درخت کے نیچے لے جاؤ، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے درخت کے نیچے جگہ دی، اس درخت کا انہوں نے پانی پیا، سایہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دور جنت کے دروازوں کے قریب ایک درخت اور نمودار کیا۔ جب اس نے وہ تیسرا درخت دیکھا تو پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ، مجھے اس درخت کے نیچے لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نے مجھ سے عہد و پیمان کیا تھا، تو اپنا عہد و پیمان بھول گیا؟ تو فرمائے گا نہیں اللہ تعالیٰ، مجھے بس اس کے پاس لے جاؤ، اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس تیسرے درخت کے نیچے جو جنت کے دروازے کے پاس ہے وہ لے جائے گا، وہاں سے پیے گا، کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے گا۔ جب وہ جنت کی اندر کی نعمتیں دیکھے گا تو اس کا دل چاہے گا کہ میں اندر جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ گزارش کرے گا کہ یا اللہ، مجھے جنت میں داخل کر دے۔
تو اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی تو نے مجھ سے آیتوں پہ ایمان کیا تھا، تو وہ پھر دوبارہ آیتوں پہ ایمان کرے گا نہیں اندر چلا جاؤں گا تو اور کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس جنتی کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. جب وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ جتنے بھی جنتی ہیں وہ اپنے منحص پہ پہنچ چکے ہیں، جو ان کو انعامات ملنے تھے وہ مل چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تو اس چیز پہ راضی ہے کہ دنیا کے اندر جو بادشاہ کی بادشاہت تھی جتنی، میں تجھے اتنی جنت دے دوں؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے دگنے پہ راضی ہے؟ وہ کہے گا میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے 3 گنا پہ راضی ہے؟ وہ کہے گا میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا اس سے 4 گنا پہ راضی ہے؟ وہ کہے گا میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بادشاہ جیسی 10 گنا میں تجھے دیتا ہوں. یہ آخری جنتی ہے. اس کے بعد وہ اپنی خواہشات کو مانگے گا، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ دیتا جائے گا. پھر انسان کی خواہش ختم ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس کو تمنا یاد دلوائے گا کہ تو یہ تمنا کرے گا تجھے یہ چاہیے، وہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دے گا. پھر یہ چاہیے یہ بھی دے گا، وہ چاہیے یہ بھی دے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری تمناؤں کو پورا کر دے گا. یہ آخری جنتی ہے. لیکن اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے، پریشانیوں سے گھیر دیا ہے. اور جو اول درجے کا جنتی ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہی، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جو ادنا جنتی ہوگا اس کے بارے میں کیسی جنت ہے. تو یہ پوری حدیث کا یہ طویل حصہ اس میں موجود ہے. اس کے بعد پھر پوچھا کہ جو پہلا جنتی ہوگا، ایک تو ہے جو ادنا درجے کا آخری جنتی ہے، ایک جو ہے جس کا مقام بہت اوپر ہے وہ پہلا جنتی ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے. یہ پہلا جنتی ہے. تو یہ وہ جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گھیر دیا ہے. اور اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تخلیق کیا تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ. جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے عذاب جب دیکھے تو کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی آدمی جانا پسند نہیں کرے گا جو اس کے بارے میں سنے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر شہوات سے محصور کر دیا، لذتوں سے محصور کر دیا. تو کہا کہ اب کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکے گا. وہ کیسی جہنم ہے؟ اس جہنم کا جو سب سے کم درجے کا عذاب ہے وہ یہ عذاب ہے کہ جوتے جو ہوں گے وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے انسان کا دماغ کھولے گا. یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے، سب سے کم درجے کا عذاب. اسی طرح بہت سی روایات آتی ہیں پینے کے لیے پیپ والا پانی ملے گا. یہ وہ جہنم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شہوات سے محصور کر دیا اور شیطان ملعون ہمیں اس طرف لے کر جاتا ہے. اب ہمیں کس طرف جانا ہے؟ ہر آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ جنت میں جانا ہے، لیکن جنت کا راستہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکلات سے گھیر دیا ہے، مصیبتوں سے گھیر دیا ہے. صبر کرنا پڑتا ہے. کیسا صبر کرنا پڑتا ہے؟ نیکی کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے. جب آپ نیکی کرتے ہیں تو لوگ آپ کو نیکی کرنے سے آج روکتے ہیں، اس کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے. برائیوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. تو جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ جنت میں ہوں گے. لیکن اس جنت کے لیے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آج چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہم شیطان ملعون کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ شیطان ملعون نے ہمارے جو چیزیں ہیں دنیا ہمیں بہت اچھا مزین کر کے دکھا دیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو زینتوں سے گھیر دیا ہے، شہوات سے گھیر دیا ہے. وہ کیسی ہیں؟ اب آپ کو کسی پیسے کی ضرورت ہے لیکن آپ کے پاس حلال سے پیسہ نہیں آ رہا تو شیطان آپ کو حرام کا راستہ دکھاتا ہے. آپ کو آزائش نظر آتی ہے، آپ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں. آپ کو آرام چاہیے، آرام ملتا نہیں ہے. آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آرام آپ اسے حاصل کر سکیں. شیطان ملعون آپ کو حرام کا راستہ دکھاتا ہے. آپ آرام کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس راستے پہ چلتے ہیں. یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. ابھی سردی کا موسم ہے، صبح فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھتے ہیں، سردی ہوتی ہے، کوئی وضو ہی نہیں کرتا ٹھنڈے پانی کی وجہ سے.
یہ کون سی مشکلات ہیں؟ آپ کو نماز سے کیا روک رہا ہے؟ ٹھنڈا پانی روک رہا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ابھی تو بستر گرم ہے، سو جاؤ، کیونکہ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپ نیکی کریں اور آپ جنت کی طرف جائیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو روکوں گا اور میں ان کے لیے دنیا کو مزین کر دوں گا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے لیے دنیا بہت مزین ہے، کوئی نیکی کا کام کرنا ہے اس کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ تو جنت کی طرف چلنے میں، جنت کے راستے میں ہمیں مشکلات ہیں، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن جو آدمی توحید پر رہتا ہے، توحید کو اختیار کرتا ہے، اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ مشکلات کو خود دور کرتا ہے۔ صبر وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ تو جو مشکلات آتی ہیں اس پہ بھی صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور کرے اور صراط مستقیم پہ چلیں، جنت کے راستے پہ چلیں۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی، لیکن جہنم بہت آسانی سے مل جائے گی۔ آپ آج باہر نکلیں گے، آپ کو بہت سے کام ایسے ملیں گے جو خلاف قرآن ہے، خلاف سنت ہے، لیکن وہ راستے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور کہا یہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور پھر اس کے ارد گرد دوسرے خط کھینچے اور کہا یہ شیطان کے راستے، شیطان اس سے بیٹھے ہوئے۔ آج آپ کو بہت سے راستے ملیں گے۔ شیطان نے اب جس طرح بدعت ہے، بدعت کو کتنا مزین کر دیا۔ ہم وہ کام کرتے ہیں ثواب سمجھ کے جو بدعت ہوتا ہے، حالانکہ وہ جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ ابھی مجھے آج صبح ایک آدمی نے ایک ویڈیو بھیجی عید میلاد النبی کے تعلق سے، اس میں کیک کاٹا انہوں نے، انڈیا کے اندر وہ ویڈیو ہے۔ تو جب تک کیک کٹا نہیں ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، سب کے سب، ان میں علماء بھی ان کے شامل ہیں۔ پھر ایک عالم آتے ہیں، وہ آ کے کیک کاٹتے ہیں، جیسے ہی کیک کاٹا سارے شروع ہو جاتے ہیں ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Happy birthday ya Rasulullah, happy birthday ya Rasulullah, happy birthday ya Rasulullah, happy birthday ya Rasulullah. یہ کون سی بدعت ہے؟ ایسی بہت سی بدعتیں ہیں جو شیطان نے مزین کر دی ہیں ہمارے لیے، اور ہم اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دین کا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، سیدھا جنت میں جائیں گے، لیکن اس کا ثبوت آپ کو قرآن اور حدیث سے نہیں ملے گا۔ اسی طرح توحید ہے، توحید پہ چلنا مشکل ہے۔ آپ جب توحید پہ چلتے ہیں تو لوگ آپ کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، مشکلات آتی ہیں راستے میں، لیکن اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے تو وہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے محصور کیا۔ تو جب کوئی ایسی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور اس سیدھے راستے کو صرف اس لیے نہ چھوڑ دیں کہ آپ کو برائی جو ہے وہ آسانی میں ملتی ہے، کیونکہ برائی میں آپ کو زیادہ لوگ بھی ملیں گے اور وہ بہت آسان بھی نظر آئے گی، لیکن جو نیکی ہے وہ بہت مشکل نظر آتی ہے۔ نماز پڑھنا ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے، اپنے 100 روپے سیلری میں سے 50 ریال صدقہ کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے، بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے کہ میرے اپنے بچے ہیں، میں اپنے ماں باپ کو کیوں خیال رکھوں، یہ ہمیں مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ سارا دن فلم لگا دیں، بیٹھیں گے دیکھتے رہیں گے، سارا دن مووی کھیلتے رہیں گے، سارا دن کرکٹ کھیلتے رہیں گے، سارا دن انٹرنیٹ یوز کرتے رہیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر چیز کے جو جہنم کی طرف لے کے جانے والے راستے ہیں، شیطان کے راستے، وہ کھلے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس میں چلے جائیں گے، آسانی سے ساری چیزیں میسر ہو جائیں گی۔ لیکن نیکی کا جو راستہ ہے اس پہ آپ کو مشکلات ملتی ہیں، تو اسی پہ صبر کرنا چاہیے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پہ قائم رکھے، کیونکہ توحید پہ جو آدمی قائم رہتا ہے انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں. اور شرک کو ہم آج بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے بھائی کر رہے ہیں اور وہ اس کو نیکی سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.